السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں قصیدے کے تعلق سے اہم معروضی سوالات، اور یہ سوالات ون لائنر کی شکل میں ہے، اور سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے جوابات بھی حاضر ہوں گے، یعنی ایک سوال اور اس کا جواب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ آج کا پہلا سوال ہے، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال ہے، قصیدہ کس لفظ سے بنا ہے؟ قصیدہ کس لفظ سے بنا ہے؟ تو قصیدہ جو ہے یہ قصد سے بنا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ قصد سے بنا ہے۔ القصد عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے قصیدہ بنا ہے۔ اور قصیدے کا معنی ہے، قصیدے کے لغوی معنی تیسرے سوال میں ہے کہ قصیدے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو قصیدے کے لغوی معنی ہے گاڑھا، دلدار گودا اور موٹا تندرست اونٹنی۔ یہ قصیدے کے لغوی معنی ہیں۔ اور قصد کا مطلب ہوتا ہے، قصیدے کا جو عربی زبان کا جو لفظ ہے قصیدہ، اس قصیدے قصد کا معنی جو ہے، یعنی قصیدہ جو ہے قصد سے بنا ہے، اور قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ کیا؟ ارادہ کرنا۔ یہ قصیدہ قصد کا معنی ہے، اور لغت میں قصیدہ کے معنی ہے، لغوی معنی ہے گاڑھا، دلدار گودا، موٹا تندرست اونٹنی۔ اب آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، ایسی نظم جس میں کسی کی مدح، ہجو یا مذمت کی گئی ہو، کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی نظم جس میں کسی کی مذمت یا ہجو کی گئی ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدے میں یا تو کسی کی مدح کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے، یا ہجو کی جاتی ہے، یا پھر اس میں مذمت بیان کی جاتی ہے۔ ہجو اور مذمت یہ ایک الگ چیز ہے، اور مدح الگ چیز ہے۔ مدح میں تعریف بیان کی جاتی ہے، اور ہجو یا مذمت میں کسی کی برائی یا ہجو کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ ایسی نظم ہے جس میں کسی کی مدح، ہجو یا مذمت بیان کی گئی ہو۔ پانچواں سوال ہے، قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے، پہلے شعر کے دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے مصرے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ دوسرے مصرے۔ تو پہلے شعر کے دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں آخر میں ایک لفظ ہے الف، تو یہاں بھی ہوگا الف، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ تو اور قافیہ جو ہوتا ہے وہ یا تو حرف کی شکل میں ہوگا یا لفظ کی شکل میں ہوگا۔ تو قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ چھٹا سوال ہے، غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ بھی نہیں آنا چاہیے، دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ تو ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ قصیدہ جو ہے، یہ غزل جو ہے یہ قصیدہ سے ہی نکلا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غزل قصیدے کے کوکھ سے پیدا ہوئی ہے، غزل کے کوکھ سے۔ تو جو قصیدے کا حال ہے وہی غزل کا بھی حال ہے۔
قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اب اگلا سوال دیکھیے، 7واں سوال ہے، قصیدے میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے غیر مقرر، یعنی اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے، اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے قصیدے میں۔ اگلا سوال ہے، قصیدہ کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ تو یہ ہر بحر میں کہی جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی مخصوص بحر نہیں ہے، کسی بھی بحر میں قصیدہ کہی جا سکتی ہے۔ 9واں سوال ہے، موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں قصیدے کے ہیں موضوع کے اعتبار سے، جیسے مدحیہ قصیدہ، مدحیہ قصیدہ، اسی طرح سے ہجویہ قصیدہ، اور اسی طرح سے وعظیہ قصیدہ، اور نمبر 4 بیانیہ قصیدہ۔ یہ ہوتے ہیں قصیدے کی قسمیں، موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی قسمیں۔ تو موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی قسمیں 4 ہوئی۔ 10واں سوال ہے، وہ قصیدہ جس میں کسی کی مدح سرائی کی گئی ہو، ایسے قصیدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدحیہ قصیدہ، ایسے قصیدہ جس میں کسی کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ 11واں سوال ہے، وہ قصیدہ جس میں کسی شخص یا حالات حاضرہ کی برائی، مذمت یا ہجو کی گئی ہو، کیا کہلاتا ہے؟ ہجویہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ ہجو یا مذمت کسی شخص کی یا حالات حاضرہ کی، ایسے قصیدے جس میں کسی شخص یا حالات حاضرہ کی برائی یا مذمت کی گئی ہو، ہجویہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ 12واں سوال ہے، وہ قصیدہ جس کی بنیاد جس کا بنیادی مقصد، وہ قصیدہ جس کی بنیادی مقصد پند و نصیحت اور آداب کی تبلیغ ہو، کیا کہا جاتا ہے؟ واضیہ قصیدہ، جس میں کسی مطلب واض و نصیحت اس قصیدے میں بیان کیا گیا ہو، یا اس میں ادبی تبلیغ ہو، تو ایسے قصیدے جس کی بنیادی مقصد پند و نصیحت ہو یا ادبی تبلیغ ہو، ایسے قصیدے کو واضیہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ 13واں سوال ہے، وہ قصیدہ جس میں شاعر حالات حاضرہ، سماجی، تہذیبی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں اظہار خیال کرے، کیا کہا جاتا ہے؟ بیانیہ قصیدہ۔ کئی چیزیں سب کے موضوع الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ قصیدے کے موضوع کے اعتبار سے 4 قصیدہ، مدحیہ قصیدہ، ہجویہ قصیدہ، واضیہ قصیدہ اور بیانیہ قصیدہ، سب کے موضوع الگ الگ ہیں۔ پہلے میں مدحیہ قصیدے میں کسی کی تعریف، اور ہجویہ قصیدے میں کسی کی برائی یا مذمت، اسی طرح سے واضیہ قصیدے میں پند و نصیحت یا ادبی تبلیغ، اور اسی طرح سے حالات حاضرہ، سماجی تہذیب اور معاشرتی زندگی کے بارے میں جس قصیدے میں یہ سب بیان کی جاتی ہے، وہ بیانیہ قصیدہ ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رفعت تخیل۔ رفعت کا مطلب بلندی، خیال کی بلندی، زور بیان، اسی طرح سے لفظی و معنوی صنائی، مبالغہ آرائی اور بلند آہنگی کس صنف کی خصوصیات ہیں؟
قصیدے میں قصیدے کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ خیال کی بلندی اور اسی طرح سے بیان میں تھوڑا سے آواز کی یا پھر کہیے کہ بیان کرنے کے اعتبار سے ایک دمدار طریقے سے اس کا بیان ہوتا ہے. جیسے تعریف مدحیہ قصیدے میں جب بادشاہوں کی تعریف ہوتی ہے تو تھوڑا زوردار طریقے سے، اسی طرح سے الفاظ کی بازیگری ہوتی ہے، لفظی و معنوی جو ہے الفاظ کی بناوٹ، مبالغہ آرائی زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر، اور اسی طرح سے بلند آہنگی. یہ ساری خصوصیات جو ہے قصیدے کے اسلوب ہیں، قصیدے کے اسلوب ہیں. رفعت تخیل، زور بیان، لفظی و معنوی صناعی، مبالغہ آرائی اور بلند آہنگی، یہ تمام کے تمام قصیدے کی خصوصیات ہیں اور قصیدے کا اسلوب اسی سے عبارت ہے. یہ ساری چیزیں قصیدے کے اندر پائی جاتی ہیں، دیگر اصناف میں نہیں. 15واں سوال ہے قصیدے کے شروع میں اصل موضوع سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے تشبیب یا نسب کہا جاتا ہے. قصیدے کا اصل موضوع کیا ہے یہ آگے ہم جانیں گے. تو قصیدے کے بالکل شروع میں اصل موضوع سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے تشبیب کہتے ہیں یا نسب کہا جاتا ہے. یہ دونوں الفاظ یاد رکھنے کے ہیں. 16واں سوال ہے تشبیب کے بعد یعنی تمہیدیہ قصیدے کے بعد، تشبیب کے بعد یعنی تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے تشبیب کہتے ہیں یا نسب کہتے ہیں. تو تشبیب یا نسب کے بعد مدح سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اب قصیدے مان لیجئے ہم نمبر 1 دیتے ہیں تشبیب کو. کس کو؟ تشبیب کو. جی یہ ہو گیا تمہیدیہ. کیا ہو گیا؟ تمہیدیہ. اسی طرح سے مدح سے پہلے گویا ہو گیا کیا؟ گریز. کیا؟ گریز. اور اسی طرح سے اصل موضوع جب جو ہوتا ہے وہ مدح ہوتا ہے یا پھر ہجو ہوتا ہے. تو اصل موضوع سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے تشبیب کہا جاتا ہے یا نسب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے تشبیب کے بعد نمبر 2 پہ تشبیب کے بعد مدح سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں انہیں گریز کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ گریز کہا جاتا ہے. تو مدح یعنی اصل موضوع سے پہلے 2 طرح کے عنوان ہوتے ہیں، ایک تشبیب اور دوسرا گریز. اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے اصل موضوع کی طرف آنے کے غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے گریز کہتے ہیں. تمہید کے بعد اور مدح کے بیچ میں جو اشعار ہوتے ہیں وہ گریز کے اشعار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 17واں سوال ہے ارکان قصیدہ یا قصیدے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ ارکان قصیدہ یا قصیدے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہیں؟ تو 5 ہیں اجزاء ترکیبی جو ہے قصیدے کے کہے جاتے ہیں. نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح ہجو، نمبر 4 حسن طلب اور نمبر 5 دعا. نمبر 5 دعا. یہ اجزاء ترکیبی ہیں قصیدے کے. اجزاء ترکیبی 5 ہیں اجزاء ترکیبی.
अब 18वां सवाल देखिए, कसीदे का असल और अहम जुज क्या होता है। कसीदे का असल और अहम जुज क्या होता है, बात आई थी कि तशबीब के बाद मदह से पहले असल मौजू की तरफ आने के गर्ज से। तो असल मौजू क्या है, कसीदे का असल मौजू और अहम जुज क्या होता है। कसीदे का असल और अहम जुज क्या होता है, तो मदह होता है, और यही उसका असल मौजू होता है। कसीदे का असल मौजू क्या होता है, मदह या फिर हिजू। 19वां सवाल है, कसीदे की कितनी किस्में हैं। तो कसीदे के दो किस्में हैं। कसीदे की दो किस्में हैं। कसीदे की दो किस्में हैं। कसीदे की दो किस्में हैं, और इसी तरह से अभी आएगा कौन कौन का वो कसीदे की किस्में हैं। नंबर 20, वो कसीदा जिसमें तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते हैं, क्या कहलाता है, तो यह खिताबिया कसीदा कहलाता है। तमहीद या तशबीब के अशार उस कसीदे में नहीं होते हैं। सीधी सी बात होती है, उसके अंदर गुरेज से शुरू किया जाता है, यानी उसमें ऐसे कसीदे जिसमें तशबीब या तमहीद के अशार नहीं होते हैं, तो वो कसीदा गुरेज से ही डायरेक्ट शुरू होता है। यानी असल मौजू से पहले सिर्फ जो है कुछ अशार कहे जाते हैं जो गुरेज के अशार होते हैं, और उसके बाद असल मौजू की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसे अशार जिसमें तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते हैं, तमहीद या तशबीब के तौर पर कोई अशार नहीं कहा जाता उसके अंदर, ऐसे कसीदे को खिताबिया कसीदे कहे जाते हैं। 21वां सवाल है, दो से ज्यादा मतलब, दो से ज्यादा मतलब वाले कसीदे को क्या कहा जाता है, जुल्मताले। क्या कहा जाता है, दो से ज्यादा। कसीदे के अंदर आमतौर पर एक ही मतलब होते हैं। अगर दो ज्यादा यानी कि हम काफिया अगर आ जाए, तो दोनों मिसरे अगर हम काफिया हो, तो वो दूसरा दूसरा शेर भी जो है मतला हो जाता है। तो ऐसे ऐसे कसीदे जिसमें दो मतले हो, दो मतले हो, उसको ऐसे कसीदे को जुल्मताले कहा जाता है। 22वां सवाल है, उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज किससे होता है। कसीदा निगारी का आगाज किससे होता है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कसीदे से होता है। उर्दू का पहला कसीदा उर्दू का पहला कसीदा को मोहम्मद कुली कुतुब शाह हुए, और कसीदा निगारी का आगाज भी इन्हीं से होता है। नंबर 23वां सवाल है कि सबसे मुमताज कसीदा गो शायर कौन है। दक्कन के सबसे मुमताज कसीदा गो शायर कौन है, तो नुसरती को दक्कन के सबसे मुमताज कसीदा गो शायर कहा जाता है। शिमाली हिंद में कसीदे की बुनियादें किसने मजबूत की, तो इसका जवाब है सौदा ने, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने। शिमाली हिंद की बात हो रही है कि शिमाली हिंद में कसीदे की बुनियादें किसने मजबूत की, मोहम्मद रफी सौदा ने। 25वां सवाल है, उर्दू कसीदा निगारी में सौदा के बाद दूसरा मुमताज नाम कौन सा है। दूसरा मुमताज नाम किसका आता है, तो इब्राहिम ज़ौक़ का नाम आता है। कसीदा निगारी में शिमाली हिंद में दूसरा सबसे बड़ा नाम इब्राहिम ज़ौक़ का है। 26वां सवाल है, किनका कसीदा जिद्दत तराजी का आला नमूना है। जिद्दत तराजी का आला नमूना है, तो मिर्जा गालिब के कसीदे जिद्दत तराजी के आला नमूने कहे जाते हैं। 27वां सवाल है, नातिया कसीदा गो के लिए कौन मशहूर है। आपको सब मालूम है आपको, मोहम्मद मोहसिन काकोरी जो है, ये नातिया कसीदा गो के लिए मशहूर है। नातिया कसीदा गो के लिए मोहसिन काकोरी भी जो है मशहूर है। सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल किनका कसीदा है, ये मोहसिन काकोरवी का नातिया कसीदा है। 29वां सवाल है, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम क्या है, तो इनके वालिद का नाम मोहम्मद शफी है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम मोहम्मद शफी है। 30वां सवाल है, कायम चांदपुरी के उस्ताद कौन थे। कायम चांदपुरी के उस्ताद कौन थे,
تو مرزا محمد رفیع سودا ان کے استاد تھے۔ 31واں سوال ہے سودا کے انتقال کی وجہ کیا تھی؟ تو کثرت سے آم کھایا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کے انتقال کا سبب بنا۔ 32واں سوال ہے سودا کے فارسی کے استاد کون تھے؟ فارسی کے استاد کون تھے؟ فارسی زبان میں کس سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ ان کے استاد کون تھے؟ تو خان آرزو ان کے استاد تھے فارسی کی۔ سودا کے اردو کے استاد کون تھے؟ تو شاہ حاتم تھے۔ اردو کے استاد شاہ حاتم اور فارسی کے استاد خان آرزو۔ 34واں سوال ہے تضحیک روزگار کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مرزا محمد رفیع سودا، تضحیک روزگار۔ 35واں سوال ہے سودا کا قصیدہ در ہجو اسب کس نام سے مشہور ہے؟ تو تضحیک روزگار کے نام سے مشہور ہے۔ تضحیک روزگار کا دوسرا نام در ہجو اسب۔ 36واں سوال ہے سودا کو کن چیزوں کا بہت شوق تھا؟ تو اس کا جواب ہے کتا پالنے کا ان کو بہت شوق تھا۔ سودا کا تعلق کس دبستان سے تھا؟ تو ان کا تعلق جو ہے دبستان دہلی سے تھا۔ 38واں سوال ہے سودا کس کے عہد میں فیض آباد آئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد سے دہلی فیض آباد آئے تھے، شجاع الدولہ کے عہد میں۔ 39واں سوال ہے ذوق کس سے اصلاح لیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے مرزا الہ بخش سے یہ اصلاح لیا کرتے تھے۔ 40واں سوال ہے درہجو میر زاہد کس کا قصیدہ ہے؟ تو یہ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے۔ 41واں سوال ہے اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 2۔ اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی 2 ہی قسمیں ہیں۔ اور قسمیں ہیں کتنی؟ 2 قسمیں ہیں۔ اگلا سوال ہے قصیدے میں تشبیب اور گریز کی پابندی کی گئی ہو کون سا قصیدہ کہلاتا ہے؟ ایسے قصیدے کو کیا کہتے ہیں؟ مشبب۔ تشبیب اور گریز کی پابندی اگر کی گئی ہو تو ایسے قصیدے کو مشبب کہا جاتا ہے۔ تینتالیسواں قصیدہ جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کی پابندی نہیں کی گئی ہو کون سا قصیدہ کہلاتا ہے؟ تو ایسے قصیدے کو مقتضب کہا جاتا ہے جس میں تشبیب اور گریز کی پابندی نہیں کی گئی ہو، اور جس میں پابندی کی گئی ہو اس کو مشبب کہتے ہیں۔ 44واں سوال ہے احمد گجراتی کی مثنوی کس مثنوی میں سلطان محمد قلی قطب شاہ کی مدح ملتی ہے؟ احمد گجراتی کی کس مثنوی میں سلطان محمد قلی قطب شاہ کی مدح ملتی ہے؟ تو یوسف زلیخا میں ان کی مدح ملتی ہے۔ 45واں سوال ہے پروفیسر سیدہ جعفر نے محمد قلی قطب شاہ کے کتنے قصیدوں کی نشاندہی کی ہے؟ پروفیسر سیدہ جعفر نے محمد قلی قطب شاہ کے کتنے قصیدوں کی نشاندہی کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے 12 قصیدوں کی نشاندہی کی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے 12 قصیدوں کی نشاندہی کی ہے۔ 46واں سوال ہے کس نے محمد قلی قطب شاہ کے قصیدے کو نیچرل شاعری کا نمونہ کہا ہے؟ کس نے محمد قلی قطب شاہ کے قصیدے کو نیچرل شاعری کا نمونہ کہا ہے؟ نیچرل شاعری کا نمونہ کہا ہے تو ابو محمد سحر ہیں، انہوں نے محمد قلی قطب شاہ کے قصیدے کو نیچرل شاعری کا کامیاب نمونہ کہا ہے۔ نیچرل شاعری کا کامیاب نمونہ کہا ہے۔ 47واں سوال ہے فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہیں آ کے خوشی نے درد دل پر دستک، خوشی نے درد دل پر دستک۔ یہ کس کے قصیدے کا شعر ہے؟ یہ جو ہے مرزا محمد رفیع سودا کے قصیدے کا شعر ہے۔ یہ نواب عماد الملک کے مدح میں انہوں نے یہ قصیدے لکھے تھے، انہی کے قصیدے کا یہ شعر ہے۔ 48واں سوال ہے ہاں مہ نوسی ہم اس کا نام، ہاں
میں نوسی ہم اس کا نام جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام. یہ کس کے قصیدے کا شعر ہے؟ تو یہ غالب کے قصیدے کا شعر ہے. انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں یہ قصیدے جو ہے یہ شعر لکھے تھے، بلکہ قصیدے لکھے تھے، انہی کے قصیدے کا یہ شعر ہے. اگلا سوال ہے 49واں سوال ہے، شاہ جمال حسن کے تیرے کہوں میں وصف کیا، ظاہر میں تو ذل خدا، باطن میں تو نور خدا. یہ کس کے قصیدے کا شعر ہے؟ تو یہ قصیدہ ابراہیم ذوق کے قصیدے کا یہ شعر ہے. اگلا سوال ہے 50واں سوال اور آخری سوال، افسوس ہمارا پہلوان سخن مر گیا، سودا کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا؟ تو سودا کے جو اردو کے استاد تھے شاہ حاتم، انہوں نے یہ جو ہے جو جملہ کہا تھا، افسوس ہمارا پہلوان سخن مر گئے. اب کچھ اہم نکات ہیں اس جو گزرے سوالات کے تعلق سے ہے. عربی زبان کا لفظ ہے، کیا ہے؟ مطلب یہاں پہ ہونا چاہیے قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے، تو قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. لغت میں اس کے معنی گاڑھا گودا دلدار گودا موٹا جوان تندرست اونٹنی. اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ تھا موضوع کے اعتبار سے قصیدے کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، مدحیہ، ہجویہ، واضحہ، بیانیہ. اگلا پوائنٹ ہے ارکان قصیدہ یا اجزاء ترکیبی 5 ہیں. ارکان قصیدہ یا قصیدے کے اجزاء ترکیبی 5 ہیں، تشویب، گریز، مدح، حسن طلب، دعا. اگلا پوائنٹ ہے مدح ہجو قصیدے کا اصل جز کہلاتا ہے. مدح ہجو جو ہے قصیدے کا اصل جز کہلاتا ہے. اس میں ممدوح کی شخصیت اوصاف پرشکوہ انداز میں مبالغہ کے ساتھ یا کسی شخص کے متعلق ان کے عیوب اور برائیاں شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے مدح میں ممدوح کے جاہ و جلال، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت اور علم و فضل وغیرہ کا احاطہ کیا جاتا ہے. مدح میں ممدوح کے جاہ و جلال وغیرہ کا احاطہ کیا جاتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے ہجویہ قصیدے میں کسی شخص یا موضوع سے متعلق عیوب اور برائیوں کا بیان شدت اور مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگلا پوائنٹ ہے قصیدے کی 2 قسمیں. آیا تھا کہ نمبر 1 خطابیہ قصیدہ اور نمبر 2 بیانیہ قصیدہ. اگلا پوائنٹ ہے وہ قصیدہ جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے ہیں. وہ قصیدہ جس میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے ہیں وہ خطابیہ قصیدہ کہلاتا ہے. اس میں کسی موضوع پر براہ راست بات ہوتی ہے. خطابیہ قصیدے میں تمہید یا تشبیب کے اشعار نہیں ہوتے ہیں، وہ خطابیہ قصیدہ کہلاتا ہے، اور اس میں کسی موضوع پر براہ راست ڈائریکٹ بات ہوتی ہے. تشبیب سے یہاں پہ تا چھوٹ گیا. تشبیب سے قصیدے کے لیے فضا سازی کا کام لیا جاتا ہے. تشبیب سے قصیدے کے لیے فضا سازی کا کام لیا جاتا ہے. سمجھ میں آنے والا قصیدہ کس تعلق سے ہونے والا ہے. دراصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تشبیب کے اشعار کہے جاتے ہیں. دراصل موضوع کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تشبیب کے اشعار کہے جاتے ہیں. ابھی بتائیں کہ قصیدہ آنے والا قصیدہ کیسا ہونا ہے وہ تشبیب میں پتہ چل جاتا ہے. گریز، اگلا پوائنٹ دیکھیں، گریز قصیدے کا نہایت مختصر حصہ ہوتا ہے. مدح سے پہلے، اصل موضوع سے پہلے یعنی مدح سے پہلے جو اشعار کہے جاتے ہیں تشبیب کے بعد اور تمہید کے بعد وہ گریز کے اشعار ہوتے ہیں. اور گریز جو ہے قصیدے کا نہایت مختصر حصہ ہوتا ہے. تشبیب و مدح میں یعنی تشبیب اور مدح میں منطقی ربط قائم کرنے کے لیے یہ مان لیتے ہیں اس کو ہو جاتا ہے یہ تشبیب کے اشعار. بیچ میں یہ گریز کے اشعار ہوئے، اس کے بعد اصل مدح، یہ مدح ہو جاتا ہے. یہاں تشبیب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہاں گریز ہو جاتا ہے. تو یہ گریز جو ہے بہت مختصر سا حصہ ہوتا ہے گریز. اور اس میں تشبیب اور مدح کے لیے مدح میں منطقی ربط قائم کرنے کے لیے منطقی ربط قائم کرنے کے تعلق سے اس کی خاص اہمیت ہے. تشبیب اور مدح کے بیچ میں گریز کے اشعار ہوتے ہیں اور گریز کا کام ہوتا ہے تشبیب اور مدح میں منطقی ربط قائم کرنا. اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے. موڑ کا اصلاحی نام، یہ کون سا لفظ آ گیا؟ اچھا، موڑ کا اصلاحی نام گریز ہے، یعنی کہ ٹرننگ پوائنٹ. موڑ کا اصلاحی نام کیا ہے؟ وہ گریز ہے. وہیں سے ٹرن لیا جاتا ہے اصل موضوع کی طرف. اگلا سوال دیکھیے، سوال تو نہیں ہے، پوائنٹ ہے. شمالی ہند میں سودا نے قصیدے کی بنیادیں مضبوط کی. انہوں نے مشکل زمینوں میں قصیدے لکھے.
اگلا پوائنٹ ہے اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے، اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 مشبب اور دوسرا مختصر۔ اگلا پوائنٹ ہے رفعت تخیل، زور بیان، لفظی و معنوی، صناعی، مبالغہ آرائی اور بلند آہنگی سے قصیدے کا اسلوب عبارت ہے۔ ابھی اوپر آیا تھا، پروفیسر سیدہ جعفر نے اپنی تصنیف دکنی ادب میں قصیدے کی روایت، دکنی ادب میں قصیدے کی روایت میں محمد قلی قطب شاہ کے 12 قصیدوں کی نشاندہی کی ہے۔ باغ محمد شاہی اور بسنت کے موضوع پر بھی اس کے 2 قصیدے ملتے ہیں، کس کے؟ محمد قلی قطب شاہ کے، باغ محمد شاہی اور بسنت کے موضوع پر ان کے 2 قصیدے ملتے ہیں۔ بقول ابو محمد سحر، خیال و بیان تشبیب و استعارہ کے اعتبار سے، خیال و بیان تشبیب و استعارہ کے اعتبار سے محمد قلی قطب شاہ کے قصیدے اتنے فطری اور دل آویز ہیں کہ حالی کے زمانے کی تنقیدی اصطلاح میں ہم یعنی محمد قلی قطب شاہ کو نیچرل شاعری کا کامیاب نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ابو محمد سحر کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے بولیں، خیال و بیان تشبیب و استعارہ کے اعتبار سے، 2 چیزیں، خیال و بیان اور تشبیب و استعارہ کے اعتبار سے محمد قلی قطب شاہ کے قصیدے اتنے فطری اور دل آویز ہیں کہ حالی کے زمانے کی تنقیدی اصطلاح میں ہم محمد قلی قطب شاہ کو نیچرل شاعری کا کامیاب نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے، مرزا محمد رفیع سودا نے شاعری میں وہ کمالات دکھائے ہیں کہ استاد حاتم نے انہیں پہلوان سخن قرار دیا۔ سوال ہے، استاد سودا کو پہلوان سخن کس نے قرار دیا؟ تو انہی کے استاد شاہ حاتم نے قرار دیا ہے۔ آج کے اس کلاس میں بس اتنا ہی۔ کیسا لگا آپ کو ویڈیو ضرور کمنٹ میں لکھیں، حوصلہ افزائی آپ کو کرنا چاہیے۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔